اہل فن نے تفسیر کے لیے 15 علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے۔ وقتی ضرورت کی وجہ سے مختصراً عرض کرتا ہوں، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ بطن کلام پاک تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی۔ اول، لغت، جس سے کلام پاک کے مفرد الفاظ کے معنی معلوم ہو جاویں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو جائز نہیں کہ بدون معرفت لغت عرب کے کلام پاک میں کچھ لب کشائی کرے، اور چند لغات کا معلوم ہو جانا کافی نہیں، اس لیے کہ بسا اوقات چند معنی میں مشترک ہوتا ہے اور ان میں سے ایک دو معنی جانتا ہے اور فی الواقع اس جگہ کوئی اور معنی مراد ہوتے ہیں۔ دوسرے، نحو کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اعراب کے تغیر اور تبدل سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں اور اعراب کی معرفت نحو پر موقوف ہے۔ تیسرے، صرف کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ بنا اور صیغوں کے اختلاف سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص سے علم صرف فوت ہو گیا، اس سے سب کچھ فوت ہو گیا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ عجوبات تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کلام پاک کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم بنی اسرائیل آیت نمبر 71 ترجمہ، جس دن کو پکاریں گے ہم ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیش رو کے ساتھ، اس کی تفسیر علم صرف کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ کی کہ جس دن پکاریں گے ہر شخص کو ان کی ماؤں کے ساتھ۔ الفاظ امام کا لفظ جو مفرد تھا اس کو کی جمع سمجھ گیا، اگر وہ صرف سے واقف ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ کی جمع امام نہیں آتی۔ چوتھے، اشتقاق کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ لفظ جب کہ دو مادوں سے مشتق ہوتا ہے تو اس کے معنی مختلف ہوں گے، جیسا کہ مسیح کا لفظ ہے، اس کا اشتقاق مسح سے بھی ہے جس کے معنی چھونے اور ترہات کسی چیز پر پھیرنے کے ہیں، اور مساحت سے بھی ہیں جس کے معنی پیمائش کے ہیں۔ پانچویں، علم معنی کا جاننا ضروری ہے، جس سے کلام کی ترکیبیں معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں۔ چھٹے، علم بیان کا جاننا ضروری ہے، جس سے کلام کا ظہور و اخفا، تشبیہ اور کنایہ معلوم ہوتا ہے۔ ساتویں، علم بدی، جس سے کلام کی خوبیاں تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ تینوں فن علم بلاغت کہلاتے ہیں، مفسر کے اہم علوم میں سے ہیں، اس لیے کہ کلام پاک خود سراسر اعجاز ہے اور اس سے اس کا اعجاز معلوم ہوتا ہے۔ آٹھویں، علم قرات کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ مختلف قراتوں کی وجہ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں، یعنی معنی کے دوسرے معنی پر ترجیح معلوم ہو جاتی ہے۔ نویں، علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کلام پاک میں بعض ایسی آیات ہیں جن کے ظاہری معنی کا اطلاق فقط سبحانہ و تقدس پر صحیح نہیں، اس لیے ان میں سے کسی تعویل کی ضرورت پڑے گی، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم سورہ فتح آیت نمبر 10۔ دسویں، اصول فقہ کا معلوم ہونا ضروری ہے، جس سے وجوہ استدلال اور استنباط معلوم ہو سکیں۔ 11ویں، اسباب نزول کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ شان نزول سے اس آیت کے معنی زیادہ واضح ہوں گے، اور بسا اوقات اصل معنی کا معلوم ہونا بھی شان نزول پر موقوف ہوتا ہے۔ 12ویں، ناسخ و منسوخ کا علم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ منسوخ شدہ احکام معمول بہا سے ممتاز ہو سکیں۔ 13ویں، علم فقہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ جزیات کے احاطے سے کلیات پہچانے جاتے ہیں۔ 14ویں، ان احادیث کا جاننا ضروری ہے جو قرآن پاک کی تفسیر واقع ہوئی ہیں۔ ان سب کے بعد 15واں، وہ علم وہبی ہے جو حق سبحانہ و تقدس کا عطیہ خاص ہے اور اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے، جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے، جب کہ بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا۔ اس کی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اشارہ فرمایا، جبکہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ خاص علوم عطا فرمائے یا خاص وصایا جو عام لوگوں کے علاوہ آپ کے ساتھ مخصوص ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے جنت بنائی اور جان پیدا کی، اس فہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے سمجھنے کے لیے کسی کو عطا فرما دیں۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ علم قرآن اور جو اس سے حاصل ہو وہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ یہ علوم جو بیان کیے گئے ہیں مفسر کے لیے بطور اعلیٰ کے ہیں، اگر کوئی شخص ان علوم کی واقفیت بغیر تفسیر کرے تو تفسیر بالرائے میں داخل ہے جس کی ممانعت آئی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے علوم عربیہ طبعاً حاصل تھے اور بقیہ علوم میں مشکات نبوت سے مستفاد تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شاید تجھے یہ خیال ہو کہ
علم وہبی کا حاصل کرنا بندہ کی قدرت سے باہر ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں، بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ان اسباب کا حاصل کرنا ہے جس پر حق تعالی شانہ اس کو مرتب فرماتے ہیں، مثلا علم پر عمل اور دنیا سے بے رغبتی وغیرہ وغیرہ۔ کیمیاء سعادت میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی تفسیر 3 شخصوں پر ظاہر نہیں ہوتی: اول، جو علوم عربیہ سے واقف نہ ہو; دوسرے، جو شخص کسی کبیرہ پر مصر ہو یا بدعتی ہو کہ وہ اس گناہ اور بدعت کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معرفت قرآن سے وہ قاصر رہتا ہے; تیسرے، وہ شخص کہ کسی اعتقادی مسئلے میں ظاہر کا قائل ہو اور کلام اللہ کی جو عبارت اس کے خلاف ہو اس سے اس کی طبیعت اچٹتی ہو، اس شخص کو بھی فہم قرآن سے حصہ نہیں ملتا۔